بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم لوگ کھاتے پیتے لوگ تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اپنی زمینیں تھی، اپنے جانور تھے، گھر کا دودھ، سبزیاں، ہر چیز میسر تھی، لیکن مجھے باہر کے ملک جانے کا جنون سوار تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، میں پاکستان میں ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان میں رہ کر میں وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو کچھ میں باہر کے ملک جا کر حاصل کر سکتا ہوں۔ اور یہ جنون مجھے اپنے بچپن سے ہی تھا، اس لیے میں نے پڑھ لکھ کر خود کو اس قابل کر لیا تھا کہ میں کسی اچھے ملک جا کر کوئی اچھی نوکری کر سکوں۔ لیکن میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ میں باہر جاؤں، کیونکہ میں 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میری 6 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی، اب میری باری تھی، کیونکہ میں چھٹی بہن سے بھی 11 سال چھوٹا تھا۔ اسے جب میں پیدا ہوا تو میری بڑی 3 بہنیں بیاہی ہوئی تھیں۔ گاؤں میں رواج تھا کہ چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میری پیدائش پر خوب جشن منایا گیا، میری شادی شدہ بہنیں بھی بہت خوش تھیں۔ انہیں اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ان کے سسرال والے کیا کہیں گے، کیونکہ ان کے ہاں بہت انتظار کے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ آخری ان کے میکے کا سہارا میں ہی تو تھا۔ مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا گیا تھا، اس لیے مجھے اپنی بات منوانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب میں نے ضد پکڑ لی تھی کہ مجھے ہر حال میں باہر کے ملک جانا ہے۔ میری بہنیں اور ماں کسی صورت نہیں مان رہی تھی، اور میرا باپ خاموش تھا، کیونکہ میری بہنیں تو شادی شدہ تھیں اور کبھی کبھی میں کیا آتی تھی۔ اس لیے میری ماں نے کہا کہ میں اکیلی کیا کروں گی۔ پھر اس نے ضد لگائی کہ تیری شادی کروا دیتی ہوں، کم سے کم تیری بیوی تو ہوگی میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اسی طرح مانتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ماں نے جلدی جلدی میرے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی، لیکن سارا دھیان صرف اس بات پر تھا کہ میں کب باہر کے ملک جاؤں گا۔ شادی بھی ہو گئی اور میں نے ایک ہفتے ہی اس کے ساتھ گزارا تھا۔ اس کے بعد باہر جانے کی ٹکٹ کنفرم کروا لی، وہ بھی بہت ہی جلدی کی تھی۔ میری ماں نے پھر سے ایک بہانہ کیا کہ اکیلے کیسے رہیں گے ہم 2 عورتیں گھر میں۔ ویسے تو میرے ابا سلامت تھے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اندر باہر کے کام نہیں کر سکتے تھے، بس چارپائی پر لیٹے رہتے تھے۔ اب اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے گھر بار اور میری بیوی اور ماں کی کیا دیکھ بھال کرنی تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک کزن سے بات کی جس کا نام امیر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک رہ سکتے ہو تب تک میرے گھر میں رہ لو۔ وہ میری ماں کی بہن کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے بھی کام ہے۔ اس نے ابھی بھی پڑھائی مکمل کی تھی اور 2-3 مہینے آرام کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، اس لیے وہ بھی مان گیا اور میری ماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں خوش ہو گیا اور روانہ ہو گیا۔ جب میں جانے لگا تو میری بیوی بہت اداس تھی، کیونکہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ 1 ہفتہ ہو گیا ابھی ہماری شادی کو، بیویوں کو چھوڑ کے تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کی کوئی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری ماں کی زبان مت بولو، میری بیوی ہونا، میری بات مانو گی، میرا حکم مانو، یہاں پر بیٹھو۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ کا دل کر رہا ہے مجھے چھوڑ کے جانے کا؟ تو میں نے اسے سیدھا کہہ دیا کہ ہاں، تو تم کون سی کوئی حور ہو جو میں تمہارے حسن میں گرفتار ہو کر اپنا سارا کچھ چھوڑ کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے اسے غصے سے ہی ڈانٹ کر کہنا تھا کہ وہ میری بات مانتی اور زیادہ ضد نہیں کرتی۔ میں خوشی خوشی باہر کے ملک چلا گیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ میں نے گھر والوں کو فون کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو عادت پڑ جائے اور وہ ہمیشہ مجھے کہیں کہ فون کیوں نہیں کرتے اور میں فون کرنے میں وقت برباد کروں۔ مجھے اپنی زندگی سے بڑی محبت تھی اور اپنے کام سے بھی بہت پیار تھا۔ میری زندگی میرے حساب سے ٹھیک چل رہی تھی، زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ پہلے بیوی ضد کرتی تھی کہ کال کیا کرو، پھر میں کرتا نہیں تھا۔ ماں کی بھی یہی حرکات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا ہی چلا گیا اور یہاں تک کہ پورے 9 سال گزر گئے۔ 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 9 سال میں تو لوگ 5 دفعہ اپنے گھر والوں سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ جس بلڈنگ میں میں کام کرتا تھا وہاں پر میرے جیسے ہی نوجوان لڑکے کام کرتے تھے اور وہ سال میں 1 دفعہ چکر ضرور لگاتے تھے۔ ہمیں ٹکٹ بھی آفس والے ہی دیا کرتے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ 1 دفعہ جانے کے لیے تو
دیتے تھے، لیکن میں نے پھر بھی واپس جانے کا خیال دل میں نہیں آنے دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک دفعہ گیا تو میری ماں مجھے روک لے گی، کیونکہ میری ماں بہت ہی عجیب تھی، وہ میرے بارے میں بہت جذباتی تھی۔ جب ایک دفعہ میں وہیں پر تھا تو اس نے مجھے ایک دن کال کی تھی، وہاں سے کال ملانا کافی مشکل تھا۔ وہ مسجد کی دکان تک آئی تھی اور رات کا وقت تھا، بارش کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنی کیا ضروری بات کرنی تھی جو آپ اس ٹائم آئے ہیں؟ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے تجھے ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، مجھے بہت بڑی بات ہے، اس لیے بھی تھوڑا وقت نکال کر میری بات سن لے۔ لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا، مجھے تھا کہ ماں پھر سے شروع ہو جائے گی کہ میں فون کیوں نہیں کرتا اپنی بیوی کو، یا گھر بار یہ سب کیوں نہیں خیال کرتا۔ اس لیے میں نے فوراً سے بہانہ کیا کہ امی میں بہت مصروف ہوں، آپ سے فوراً بات نہیں کر سکتا، پھر کسی دن کال کروں گا، تو جو بھی فائدہ تھا مجھے تب بتا دیجیے گا۔ میری ماں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی تھی اور فون کاٹ دیا۔ لیکن یہ سوچ کر حیران تھا کہ میری ماں ایسی کون سی بات کرنے آئی تھی جسے کرنے کے لیے اتنی دور وہ بارش اور سردی کے موسم میں اور رات کے وقت کیوں آئی تھی۔ خیر اب میرا واپس جانے کا دل کر رہا تھا، اب 9 سال بعد میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی اپنے گھر والوں سے مل آؤں۔ گھر والوں کو بتائے بغیر ہی روانہ ہو گیا کہ چلو خوش ہو جائیں گے کہ میں اچانک سے آ گیا ہوں۔ گاؤں میں داخل ہوا تو گاؤں بدلا بدلا لگ رہا تھا کہ ساری ایسی عمارتیں جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، ظاہر ہے 9 سال میں تو کافی کچھ بدل جاتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ دور سے دیکھا تو تار کے اوپر ننھے منھے بچوں کے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے، پھر یہ کپڑے کس کی ہیں؟ پھر مجھے یاد آیا کہ شاید ساتھ والوں نے ہمارے گھر میں ڈالے ہوں گے، کیونکہ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا اور ہمارا گھر کافی بڑا تھا، اور ان کے گھر میں خیر سے 8-9 بچے تھے، اور 9 سالوں میں تو نہ جانے اور کتنے پیدا ہو گئے ہوں گے۔ میں حیران تھا ان لوگوں پر جو اتنے سارے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوا تو ماں صحن میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر خوش ہوئی، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ مجھے لگا کہ خوشی سے رو پڑیں گی، بس وہ خوش ہوئی اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا، میرا حال چال پوچھا، مجھے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ کیا کھائے گا۔ میں نے کہا کہ کھانا تو میں نے فلائٹ میں ہی کھا لیا تھا، اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے بنا دے۔ میری ماں نے کہا کہ بیوی کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی، تیری بیوی سے بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ میں نے کہا کہ اسے بھی بلا دو، اسے تو بتاؤ کہ اس کا شوہر آ گیا ہے۔ میری ماں نے کہا اس کا شوہر آ گیا ہے؟ تو ہے نا اس کا شوہر، تو ہی اس کا شوہر ہے اور آ ہی گیا ہے، ابھی بلا بھلا ہو اس کا۔ میری ماں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور میری بیوی کو بھیج دیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کا رویہ تو ایسا ہی ہونا تھا، وہ سب کے سامنے مجھے گلے تو نہیں لگا سکتی تھی، لیکن تھوڑی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پر میں اس کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا کہ وہ پہلے جیسی بالکل نہیں لگ رہی تھی، اس کا وزن کافی بڑھ گیا تھا اور اس کا پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، چہرے پر بھی پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ میں اسے 9 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ 10 بچوں کی ماں ہے۔ میں پریشان تو ہو گیا تھوڑا دل ہی دل میں کہ یہ میری بیوی ہے، اور اب میں واقعی ایک بیوی کی رفاقت چاہتا تھا، لیکن میری بیوی تو اپنا سارا حسن کھو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بیوی تھی، مجھے اس کے پاس سکون ملنا تھا اور مجھ پر وہی حلال بھی تھی، اسی لیے مجھے زیادہ مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، حال چال پوچھا میں نے اس سے، اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، نہ جانے کیا بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 12 بج گئے اور 2 بچے گھر میں داخل ہوئے، جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید چھوٹی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا، دونوں کی عمر 8 سال کے قریب ہوگی یا شاید اس سے بھی چھوٹی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، جیسے ڈر جاتا ہے کوئی کسی اجنبی کو دیکھ کر، اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے میری بیوی بھی ان کے پیچھے چلے گئی۔ مجھے پوچھنے کا وقت نہیں ملا کہ یہ کون ہے۔ میری ماں چائے لے کر آئی تو میں نے کہا کہ یہ بچے کون ہیں؟ میری ماں نے جواب نہیں دیا۔ اسے کہا تو چائے تو پی لے بیٹا، اور بتا کھانے میں کیا کھائے گا؟ میری ماں نے پیار سے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہی بنا دے جو ہمیشہ بناتی تھی، میری پسند کا، تیرے ہاتھ کے دال چاول اور دیسی ککڑی کھاؤں گا۔ امی وہاں پر بالکل اچھا کھانا نہیں بنتا، قسم سے اب آ گیا ہوں تو جو تو مجھے کھلانا چاہتی ہے مجھے کھلا۔
میری ماں نے کہا کہ مرغی تو ہم نے کب سے گھر سے نکال دی ہیں، بہت گند مچا دیتے تھے اور تیری بیوی سے صفائی نہیں ہوتی تھی، بیچاری کیا کرے، اور بھی تو اتنے کام تھے اس کے۔ میں نے کہا کہ کون سے کام، اتنے سال تک تو آزاد ہی پھرتی رہی ہے۔ میں بھی اس کے سر پر سوار نہیں تھا۔ بیویوں کے شروع میں شوہر سے ہی کام ہوتے ہیں اور تجھے پتہ نہیں کتنے نخرے ہوتے ہیں شوہر کے، لیکن میں نے تو اسے تنگ نہیں کیا کیونکہ میں تو یہاں پر تھا۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کام تو تھے، چل تو فکر نہ کر، میں ساتھ والوں سے ایک مرغی لے آتی ہوں اور تیرے لیے بنا دیتی ہوں۔ پھر میری ماں مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ تو نے کہا تھا یہاں پر گھر بنائے گا، تو نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں خود آ گیا ہوں اور گھر بناؤں گا، فکر نہ کرو، بہت پیسے میرے پاس، تھوڑی دیر بعد دوں۔ بچے اور گھر میں داخل ہوئے، ان دونوں بچوں کی عمر بھی 8 سال کے قریب تھی۔ یہ دونوں لڑکے تھے، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور کمرے کے اندر چلے گئے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کے بچے ہیں؟ میری بیوی نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا تو نہیں شروع کر دیا؟ میری ماں نے کہا کہ میں ساتھ والوں کے گھر سے مرغی لینے جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ میرا تو کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ 9 سال میں کافی کچھ بدل جاتا ہے، جو بدلا تھا وہ بدلنے کی مجھے امید نہیں تھی۔ کمرے میں صرف بچوں کا ہی سامان پڑا تھا، بچوں کے کپڑے، بچوں کی الماری، ان کے کھلونے، جوتے اور نہ جانے کیا کیا۔ اس کا مطلب یہ بچے اس گھر میں رہتے تھے، لیکن یہ کس کے بچے تھے؟ ان کا یہاں پر کیا کام تھا؟ یہ میرے گھر میں کیوں رہتے تھے؟ میری بیوی بچوں کے لیے کھانا کیوں بنا رہی؟ وہ باہر بیٹھے تھے، میری بیوی نے ان کو کھانا کھلایا اور میں نے کہا کہ کیا میری جدائی میں تم نے بچوں کے ساتھ دل لگا لیا ہے؟ کس کے بچے ہیں یہ؟ میری بیوی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ پیچھے جدائی تھی یا نہیں، اور اب اچانک سے آ کر اتنا حق کیوں جتا رہے ہو؟ آپ اپنی ماں کو کہہ رہے ہو کہ میری پسند کے کھانے بناؤ، ان 9 سالوں میں تمہیں یاد نہیں آیا؟ ابھی کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے جدائی دی تھی، یہ بات تمہیں کیوں یاد نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ یہ بچے کس کے ہیں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ میری بیوی نے کہا کہ جواب کو تلاش کر لو۔ میں حیران رہ گیا، وہ وہاں سے چلے گئی۔ میرے گھر میں ہی میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا جیسے میں یہاں مہمان آیا ہوں، جس کو کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، اس کی خاطر بھی کی جا رہی تھی، لیکن اسے گھر کا کوئی معاملہ بتایا نہیں جا رہا تھا کہ جیسے یہ اس کے بولنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مہمان گھر آتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، لیکن گھر کے معاملات میں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا وہ کزن جس کو میں یہاں چھوڑ گیا تھا وہ بھی گھر آیا، اور اس کے طور طریقے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ وہ گھر آیا تو میری بیوی نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا، پھر وہ میری بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے کپڑے دھو دیے تھے؟ میری بیوی نے کہا جی کپڑے دھو دیے تھے، گھر کے باتھ روم میں ڈال دیے ہیں، نہا لیں، پھر میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ جیسے شوہر گھر میں آتا ہے تو آتے ہی بیوی اسے پانی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاتھ دھو لیں، کھانا تیار ہے۔ اس طرح میری بیوی اس کے ساتھ پیش کیوں آ رہی تھی؟ مجھے 9 سال بعد دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، اور اس کو دیکھ کر مسکرا کیوں رہی تھی؟ اس نے مجھے بھی سلام کیا اور کہا کہ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں نے میرے سامنے کھانا رکھا اور کہا کہ بیٹا کھانا کھا لے۔ میں نے کہا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے بتاؤ کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ میں تیرے سہارے اپنی بیوی چھوڑ کے گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس کی نگرانی ٹھیک سے نہیں کی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تیری بیوی کو کیا کر دیا میں نے؟ اچھی بھلی بیٹھی ہے جیسی چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے ابھی سب کچھ بتاؤ۔ میری ماں نے کہا کہ ہم تجھے کچھ نہیں بتا سکتے، تو بڑا سمجھدار ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ سب سے زیادہ پڑھائی کی تو نے، اور باہر کے ملک چلا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کماتا رہا، وہاں سے پیسے بھیجتا رہا، ہمارے لیے بھی یاد نہیں آئی، ہماری ان کے رنگ میں رنگ گیا۔ تو بہت زیادہ مضبوط انسان ہے، تیرے پاس دماغ بھی ہے، تجھے خود ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پہیلیاں نہ بجھاؤ، مجھے اصل بات بتاؤ۔ بھی میں بول ہی رہا تھا کہ ایک بچہ میرے کزن کی طرف بھاگتا ہوا گیا اور اسے کہنے لگا بابا بابا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو نے شادی کر لی، 4 بچے پیدا کر لیے، اور اپنے بچوں کو ہمارے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میرے دماغ میں یہ ساری باتیں آنے لگیں کہ شاید
اس نے شادی کر لی ہوگی، اس کی بیوی مر گئی ہوگی جس کے 4 بچے ہوں گے، اور یہ اپنے بچوں سمیت میرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ میں نے اسے 2-3 مہینے کے لیے رہنے کو کہا تھا۔ اس نے اس گھر کو اپنا سہولت خانہ بنا لیا۔ اگر اس کے بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں تھا تو اسے میری بیوی کو بچوں کی آیا بنا دیا ہے۔ یہ کیا حرکت کی ہے اس نے؟ اس کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ بچے میرے کزن کو تو باپ کہہ رہے تھے اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اس کے اپنے بچے، لیکن جب ان میں سے ایک بچے نے میری بیوی کو ماں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بابا گھر آ جائیں گے تو ہم سارے کھیتوں میں چلیں گے، پر آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں مہمان آئے ہیں اس لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی نے ان بچوں کو یہ کیوں سکھایا کہ وہ اس کو ماں کہے۔ اب میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بچے تھوڑی دیر بعد اپنا سپارہ اٹھا کے قرآن پڑھنے چلے گئے۔ ان سب کی عمر کم و بیش ایک جیسی لگ رہی تھی، لیکن قد میں تھوڑے اوپر نیچے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے صاف صاف بات بتائی جائے، میرا کزن بھی وہیں موجود تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تجھے صاف صاف بات سننا ہے کہ کیا بات ہے تو چل میں تجھے بتاتی ہوں کہ یہ بچے تیری بیوی کے ہیں۔ اب تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے، کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ میں 9 سال تک اپنے گھر واپس نہیں آیا اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچے میری بیوی کے ہیں، تو میں اور کیا سوچوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بچے اس گھر میں رہتے تھے، میری بیوی کو ماں کہہ رہے تھے اور میں میرے کزن کو باپ۔ اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ میری ماں کو مذاق کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی، اور میری بیوی کے جسم کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ 4 بچے اس نے خود پیدا کیے تھے، اور جس طرح وہ بچے ان دونوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا تم نے میرے ساتھ کیا؟ میں وہاں پر گیا تھا تمہارے لیے سکھ تلاش کرنے، اور تم نے پیچھے سے میری عزت کا سودا کر دیا، اور زیادہ دور ہو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو خود ہی پاگل ہوں جو اپنے اس جوان جہان خوبصورت کزن کو تمہارے پاس چھوڑ گیا، اور یہ اتنا بےغیرت ہے کہ اس نے میرے ہی گھر میں نقب لگا دی۔ تم دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہارے لیے سکھ تلاش کر رہا تھا اور تم لوگ میرے لیے اتنے بڑے دکھ کا سامان لیے بیٹھے تھے۔ میری بیوی، میرے بچے کسی اور کے ناجائز بچے ہیں۔ اب میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم اسی شخص کے ساتھ شادی کر لو جسے ہی میں نے یہ بات کی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کام تو پہلی فرصت میں کر، اس عورت کو فوری طلاق دے دے کیونکہ تو اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ یاد ہے میں نے تجھے آج سے تقریباً 9 سال پہلے ایک دن رات کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ تجھے بہت ضروری بات بتانی ہے، اور یہی بات تھی کہ تیری بیوی کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے، 4 بچے تیرے ہی تھے۔ جب تو یہاں سے چلا گیا تو ہمیں کچھ دن بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ تیری بیوی کے ہاں خوشخبری ہے، لیکن تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا یہ تو ہم سے فون پر بات کر سکے۔ کئی بار تیری بیوی نے تجھے بتانے کی کوشش کی لیکن تو فون ہی نہیں سنتا تھا، اور اس رات بھی میں نے تجھے فون کیا کہ تجھے بتاؤں کہ شاید تو خوشی سے پاگل ہو جائے اور بھاگا چلا ہے، لیکن تو نے میری بات سننا ہی گوارا نہیں کی تھی۔ تجھے کیا پتا کہ ہم نے ان 4 جانوں کو کیسے پالا، تیری بیوی نے ان 4 کو کیسے پیدا کیا۔ مشکلات سے ہمیں گزر تیرا باپ چلا گیا، تو نے تب بھی فون نہ سنا، تیرے بچے پیدا ہوئے تب بھی فون نہ سنا۔ تجھے صرف اپنی زندگی پیاری ہے، نہ تو باپ کے مرنے پہ آیا، نہ تو اپنی اولاد کے پیدا ہونے پہ آیا۔ تو کیسا ظالم باپ ہے، اور آج تو اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے منہ کالا کر لیا۔ آج تو کہہ رہا ہے کہ تیری بیوی تیرے قابل نہیں تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کے قابل نہیں تھا۔ اگر یہ امیر یہاں پر نہ ہوتا تو تیری بیوی مر چکی ہوتی اور یہ تیرے 4 بچے بھی نہ ہوتے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے جس دن تیری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اس دن امیر آیا ہوا تھا اور تیری بیوی کو لے کر فوراً شہر پہنچا۔ تیری بیوی کا آپریشن ہوا، سارے معاملات امیر نے سنبھالے۔ وہ تب سے ہمارے ساتھ ہے۔ 2 اکیلی عورتیں ان 4 بچوں کی ضروریات کیسے پوری کرتی؟ شکر ہے کہ وہ آیا ہوا تھا، اس نے سارے معاملات سنبھالے اور اس کے بعد یہیں پر رہنے لگا، ہماری زمینوں پر کام کرتا ہے، کیونکہ ہم تو عورتیں کے لیے اکیلے ان 4 بچوں کو پالنا آسان نہیں تھا۔ اس نے ہماری بہت مدد کی۔ یہ بچے بیمار بھی تھے،
ان کا جو بھی ضروریات کا سامان ہوتا تھا وہ امیر ہی شہر سے لے کر آتا تھا. ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، ان کے کپڑے جوتے، ان کا اسکول کا سامان سب کچھ امیر ہی کرتا تھا، بس ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. تو وہ اس کا اپنا باپ کہنے لگے، اور تو کس منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے لیے آسانی تلاش کرنے گیا تھا؟ ہمارے پاس پہلے سے ہی سارا کچھ تھا، تو صرف اپنے لیے گیا تھا، تجھے خود شوق تھا وہاں جانے کا، بابو کہلانے کا شوق تھا تجھے کہ سارے کہیں کہ شہر سے آیا ہے بابو بن کے. جو مرد اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں نا، ان کی بیویوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. تیری ذمہ داری تھی عورت، سنا تو نے، تیری ذمہ داری تھی اس کا خیال کرنا. اللہ اور رسول کے نام پر تو نے اس عورت سے نکاح کیا تھا، اس نے تیرے 4 بچوں کو پیدا کیا، اور تو نے اس عورت کا خیال نہیں کیا. وہ جو ساری ذمہ داریاں تیری تھیں کہ تو اپنے بچوں کا خیال کرتا، ان کی ذمہ داری نبھاتا، ان کو شفقت دیتا، وہ تو نے پوری نہیں کی، بلکہ وہ امیر نے پوری کی. کہ عورت تو پکے ہوئے بیروں سے بھری ہوئی بیری کی طرح ہوتی ہے جس پر ہر شخص پتھر مارتا ہے. تیرے جانے کے بعد کتنی مشکلات پیش آئیں. تیرے ابا کا سہارا نہ ہوتا تو لوگ ہمیں بہت پہلے نکل جاتے. مرد ہوتا ہے، بے شک چارپائی پہ پڑا ہو کیوں نہ ہو، لیکن پھر ابا بھی گزر گئے اور لوگوں نے تو ہمیں پبلک پراپرٹی سمجھ لیا. گھر سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہو گیا تھا، میں بیمار رہنے لگی تھی. تیری جدائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا. تیری بیوی کا ایک قدم گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا. لوگ گندی نظروں سے دیکھتے تھے، آواز کستے تھے، غلط الزام لگاتے تھے. اگر امیر ہمارے ساتھ نہ رہتا تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ ہم 2 کمزور عورتیں تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ کہ تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، لیکن تو پوچھ رہا ہے ان کا باپ کون ہے؟ تیری بیوی نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ تجھے ایک بار بھی شرم نہ آئی یہ پوچھتے ہوئے؟ مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تجھے اس ٹائم ہی بتا دینا چاہیے تھا. مجھے تم لوگوں کی اس جھوٹی کہانی پر کوئی یقین نہیں ہے. تم سب ملے ہوئے ہو. تم اپنے بیٹے کی عزت کا خیال کرنے کے بجائے اپنی بہو کے کرتوتوں پر پردہ ڈال رہی ہو. آخر ایسا بھی کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے تمہیں؟ میں اسے ابھی کے ابھی طلاق دے دیتا ہوں. جائیے اپنے ناجائز بچے لے کر اپنے ماں باپ کے گھر. میری ماں نے کہا کہ یہ میرے اپنے پوتے ہیں. میں نے کہا کہ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی، اور اس کے بعد امیر نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہاری بیوی سے شادی کروں گا جب عدت پوری ہو جائے گی. میں نے کہا کہ اس کا مطلب تم دونوں کا پہلے ہی آپس میں کوئی رشتہ تھا. امیر نے کہا کہ تو جیسا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارا کیا رشتہ تھا، لیکن اب اس رشتے کو میں نام دوں گا. میں حیران رہ گیا کہ آج میرا کوئی بھی نہیں تھا. اپنوں کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن واپس آئے تو کوئی بھی میرا اپنا نہیں تھا. میں 2 دن کے بعد دوبارہ واپس چلا گیا اور کسی نے مجھے روکا نہیں. اب میں واپس آ گیا اور سنا ہے اب دونوں نے شادی کر لی ہے. میری ماں بھی اب ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتی ہے. مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میری ماں اس کا ساتھ دے رہی تھی. میری ماں کیوں جھوٹ بول رہی تھی؟ اس بات کے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. کبھی کبھی نیند سے ایک دم میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ 4 بچے میرے ہیں، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا.